اما الستون فإنی کنت مع رسول اللہ فی جمیع المواطن والحروب، میں ہر وقت ہر جگہ اور ہر جنگ میں رسول خدا کے ساتھ ہوتا تھا۔ یہ پڑھی تھی؟ نہیں پڑھی تھی؟ اچھا جی، یعنی ہر جنگ میں ایک تبوک میں نہیں گئے تھے نا، جنگ تبوک میں نہیں گئے تھے، باقی یا رسول خدا کے ساتھ ہوتے تھے، اور اگر رسول نہیں ہوتے تھے کسی جنگ میں جس کو سریہ کہتے ہیں، پھر قیادت امیر المومنین کے ہاتھ میں ہوتی تھی۔ تو میں ہر جگہ اور ہر جنگ میں، بلکہ ہر جنگ میں، تمام جنگوں میں، یہ لفظ جو استعمال ہوا ہے اسی کا ترجمہ ہونا چاہیے، حرب جنگ کو کہتے ہیں، حروب جنگوں کو کہتے ہیں، تمام جنگوں میں میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتا تھا۔ وَكَانَتْ رَایَتُهُ مَعِي، اور جس جنگ میں بھی میں جاتا تھا علم میرے ہاتھ میں ہوتا تھا۔ علم، علمدار کربلا میں امام حسین کے علمدار حضرت عباس، اور تمام جنگوں میں رسول خدا کے علمدار امیر المومنین۔ نہیں پڑھا تھا نا؟ وَأَمَّا الثَّالِثَةُ وَأَمَّا الثَّالِثَةُ نہیں وہ تو یہ بہت میرے، یہ کل ہم نے 62واں پڑھا تھا، 62، یہ 62واں ابھی پڑھا ہے، 61 کل پڑھا تھا، 61 کل پڑھا تھا، اور یہ 62 پڑھا ابھی، اور 63 کو اما الثالثۃ والستون فإنی لم افر من الزحف قط، گناہان کبیرہ میں سے ایک گناہ کنفرم جنگ سے فرار ہے، جہاد سے فرار ہے، خصوصاً وہ جہاد جو رسول خدا کے اجازت سے اور حکم سے جو ہے نا جنگ لڑی گئی ہو، اس سے فرار کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ ابن ابی الحدید معتزلی نے، جنہوں نے نہج البلاغہ، اہل سنت کے بہت بڑے عالم ہیں، انہوں نے نہج البلاغہ کی شرح لکھی ہے، پہلی جلد میں کسی مناسبت سے انہوں نے گناہ کبیرہ کی لسٹ دی ہے، مومن کو قتل کرنا، سود لینا وغیرہ وغیرہ۔ ہم جمعہ کے پہلے خطبے میں ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا ہوا ہے، جھوٹ اور جھوٹی قسم، وہاں تک ہماری بات پہنچی ہے۔ ان میں سے ایک الفرار من الزحف، جنگ اور جہاد سے فرار بھی من جملہ گناہان کبیرہ میں سے ہے۔ اس کے بعد وہ خود ایک سوال اٹھاتے ہیں، اچھا اگر جنگ سے فرار گناہ کبیرہ ہے تو کیا احد میں جو رسول خدا کو تنہا چھوڑ کے چلے گئے تھے وہ گناہ کبیرہ کے مرتکب ہوئے تھے؟ انہوں نے گناہ کبیرہ کیا تھا؟ وہ جواب دیتے ہیں کہ الفرار من الزحف، یقیناً جنگ جہاد سے فرار گناہ کبیرہ تھے، لیکن جو گئے تھے وہ انہوں نے فرار نہیں کیا تھا، جنگی حکمت عملی کے تحت پیچھے ہٹے تھے۔ اچھا ابھی میں آپ کو نا یہ قرآن میرے سامنے ہے، یہ یعنی جانے کا انداز بیان کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، اس سے آپ خود اندازہ لگائے کہ جنگی حکمت عملی کے تحت جو پیچھے ہٹتا ہے اس کی یہ کیفیت ہوتی ہے۔ اچھا یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 53 ہے، اذ تسعدون ولا تلوون علی احد والرسول يدعوكم في أخراكم فأصابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون۔ اچھا جی، یہ جنگی حکمت عملی کے تحت پیچھے ہٹنے کا انداز دیکھیں، یاد کرو جب تم چڑھائی کی طرف بھاگے جا رہے تھے اور کسی کو پلٹ کر نہیں دیکھ رہے تھے، حالانکہ رسول تمہارے پیچھے تمہیں پکار رہے تھے، جنگی حکمت عملی کے تحت پیچھے ہٹنے کا یہ انداز ہوتا ہے۔ اچھا آگے مرحوم شیخ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے وہ تفسیر المنار کی عبارت نقل کی ہے، پیچھے جب پکار رہے تھے نا تو الفاظ آپ کے یہ تھے، الیہ، انا رسول اللہ، الیہ انا رسول اللہ، واپس آ جاؤ
میں رسول خدا ہوں، الحمدللہ میں زندہ ہوں۔ 2-3 دفعہ کہا الیہ انا رسول اللہ، الیہ انا رسول اللہ۔ اس کے بعد فرمایا وَمَن يَكِرُّ فَلَهُ الْجَنَّةُ، اور جو واپس آئے گا اور لڑے گا میں اس کی جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ آؤ بھائی خدا دا واسطہ، نہیں آئے۔ اچھا وہ کچھ آئے البتہ ان آنے والوں میں سب سے پہلے حضرت ابوبکر تھے، سب سے پہلے وہ آئے تھے۔ اچھا جی، وَكَانَتْ رَأَيْتُ مَعِي وَأَمَّا الثَّالِثَةُ وَالسِّتُّونَ۔ اچھا یہ ابھی پڑھا نا، لم افر من الظفر قط، کسی جنگ میں نے فرار اختیار نہیں کیا ہے، ٹھیک ہے۔ فرار وہ اصل علی کی ڈکشنری میں ہے ہی نہیں، فرار نہیں ہے۔ اچھا جی، وہ کچھ نہیں دکھاتے۔ نہج البلاغہ میں ہے واللہ لو تظاہرت العرب لما ولیت، خدا کی قسم اگر پوری دنیا عرب ایک دوسرے کی پشت پناہی کر کے میرے مقابلے میں آئے لما ولیت، میں جو ہے نا ان کو پشت نہیں دکھاؤں گا، بھاگنے والا نہیں ہوں۔ وَلَمْ يُبَارِزْنِي أَحَدٌ إِلَّا سَقَيْتُ الْأَرْضَ بِدَمِهِ، تمام جنگوں میں چاہے وہ رسول خدا کے زمانے میں لڑی گئی ہوں، خیبر، خندق، حنین، بدر، یہ تمام جنگوں میں یا اس کے بعد وہ نہروان ہو، صفین ہو، جمل میں ہو، جس جنگ میں جو میرے مقابلے میں آیا میں نے اس کے خون سے زمین کو رنگین کیا۔ یہ الفاظ ہیں، وَلَمْ يُبَارِزْنِي أَحَدٌ، جو میرے مقابلے میں آیا إِلَّا سَقَيْتُ الْأَرْضَ بِدَمِهِ۔ کل بھی بات گزری تھی نا، عمر بن عبدود کے بارے میں تھا نا یہ، کس کے بارے میں تھا؟ یہ یہ مرحب کے بارے میں تھا، خیبر میں مرحب کے بارے میں تھا۔ فبرز الیہ مرحب میری طرف آیا، فحمل علیہ، اس نے مجھ پر حملہ کیا، وہ حملت علیہ ہے، جواب میں نے اس پر حملہ کیا، اور وسقیت الارض من دمہ، اور اس کے خون سے میں نے زمین کو سیراب کیا۔ ابھی میں نے غلط ترجمہ کیا ہے، رنگین نہیں، اس کو سخی سیراب کیا۔ ادھر دوبارہ وہی بات کر رہے ہیں، الا سقیت الارض من دمہ۔ وَأَمَّا الرَّابِعَةُ وَالسِّتُّونَ، فضیلت یا منقبت نمبر 64 وہ کیا ہے؟ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اُتِيَ بِطَيْرٍ مَشْوِيٍّ مِّنَ الْجَنَّةِ، رسول خدا کی خدمت میں جنت سے ایک بھنا ہوا پرندہ جو ہے نا وہ لایا گیا، روسٹ، جنت سے روسٹ جو ہے نا وہ ثابت مرغ جو ہے نا وہ مشوی شوی وہی بھوننے کو کہتا نا، جنت سے بھنا ہوا جو ہے نا وہ پرندہ ان حضرت کے لیے لایا گیا۔ فدعا اللہ عز وجل، وہ جیسے ہی آپ کے سامنے وہ بھنا ہوا وہ پرندہ رکھا گیا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رسول خدا نے دعا کی، فدعا اللہ عز وجل ان يدخل علیہ احب خلقہ الیہ، خدایا ابھی اور اسی وقت ایسے بندے کو میرے پاس بھیج جو خدا کی مخلوق میں سب سے زیادہ میرا محبوب۔ بھیج کا لفظ میں نے استعمال کیا، لیکن ادھر دعا یہ ہے خدایا ایسا بندہ اس وقت میرے حجرے میں داخل ہو کہ احب الخلق الیہ، جو خدا کی مخلوق میں میرا سب سے پسندیدہ ہو، سب سے زیادہ جس سے میں محبت کرتا ہوں اس کو بھیج۔ اچھا جی، فوفقنی اللہ للدخول علیہ، خدا نے مجھے رسول خدا کی اس دعا کے نتیجے میں ان کے حجرے میں داخل ہونے کی توفیق دی۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کائنات میں رسول خدا کا سب سے محبوب میرے مومنین ہیں۔ حتی اکلت معه من ذلک الطیر، ان کے ساتھ بیٹھ کے میں نے اس جنت کے بنے ہوئے پرندے کا گوشت تناول کیا۔ وَأَمَّا الْخَامِسَةُ وَالسِّتُّونَ، 65 فضیلت نمبر 65، فَإِنِّي كُنْتُ أُصَلِّي فِي الْمَسْجِدِ، وہ وہی آیہ ولایت کے بارے میں ہے،
میں مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا، فجاء سائل، ایک سائل آیا، فسأل وانا راکع، اس نے ایسی حالت میں سوال کیا لوگوں سے کہ جب میں رکوع کی حالت میں تھا، اور اچھا جی، فناولته خاتمی من اصبعی، میں نے اپنی انگلی سے انگوٹھی اتار کے اس سائل کو دے دی، فانزل اللہ تبارک و تعالی، اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر یہ آیت نازل کی، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ وهم فیہا یؤتون الزکاۃ وهم فیہا راکعون۔ یہ آیت نازل ہوئی، تمہارا ولی، تین ہستیاں تمہاری ولی ہیں، تین ہستیوں کو تمہارے مال اور جان پر تم سے زیادہ اختیارات حاصل ہیں، ایک اللہ، ایک رسول، اور وہ صاحبان ایمان جو نماز قائم کرتے ہیں اور رکوع کی حالت میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ اچھا، یہ کہتے ہیں تاریخ میں ہے کہ یہ خبر پھیل گئی جنگل کی آگ کی طرح نا، علی نے رکوع کی حالت میں وہ انگوٹھی دی تھی تو پوری آیت نازل ہوئی ہے۔ ایک کمیٹی بٹھا دی گئی کہ یہ معلوم کرو کہ اس انگوٹھی کی قیمت کیا تھی، کتنی تھی۔ رپورٹ دی کمیٹی نے کہ یہ شام کے 1 سال کے ٹیکس اور مالیات کے برابر اس کی قیمت تھی۔ یہ نہیں سوچا وہ علی اتنی مہنگی انگوٹھی پہن ہی نہیں سکتا۔ رسول خدا نے فرمایا ہے، یا علی تختم بالعقیق الاحمر، سرخ عقیق پہنا کرو۔ کوئی دنیا میں ایسے عقیق ہے نگینا کہ جس کی قیمت جو ہے شام کے 1 سال کے ٹیکس کے برابر ہو؟ اچھا جی، وہ نگینا وہ باہر ہو، اور وہ کیا کہتے ہیں، یہ آنے بھائی بڑے بڑی گٹھیاں پہ نہیں ہے، یاقوت ہے نا، وہ جس میں وہ سانچے جس کے اندر اس کو رکھا گیا، وہ کیا کہلاتا ہے؟ نگ تو عقیق ہے، نگ ہے، نگینا اس کو نگینا کہتے ہیں، چھلا کہیں، نگینا وہ ہے نا چاندی کا نگینا ہے، نگ جو ہے وہ عقیق کا ہے، یا پھر یہ انگلش نہیں بول رہے بھائی ہم، سانچا نہیں، سانچا ہوتا ہے اس میں وہ جس میں وہ اینٹیں وہ بناتے ہیں نا، سانچا اس کے اندر اینٹیں بنتی ہیں۔ نگینا، نگ جو ہے وہ امیر المومنین نے یقیناً رسول خدا کے فرمان پر عمل کر کے نگ عقیق کا ہوگا، نگینا چاندی کا، سونا تمہارے پر حرام ہے، ٹھیک ہے آقا؟ تو یہ اس کی شام کے 1 سال کے ٹیکس کے برابر اس کی قیمت جو ہے نا وہ کیسے ہو سکتی ہے؟ اچھا یار، مانا یہ اتنی بڑی قیمتی تھی، اس وجہ سے یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ وہ آیت بڑی ہوتی ہے یا سورہ بڑا ہوتا ہے؟ پورا سورہ دہر، پورا سورہ دہر نازل ہوا ہے۔ اچھا، کس کے نتیجے میں؟ 3 ٹائم کی روٹی کے نتیجے میں۔ اور یار وہ 3 کی روٹیاں جو ہے وہ 16 پیس کے اس کے آٹے سے بنائی گئی تھی، یہ بات نہیں ہوتی، دیگے نہیں گنتا اللہ تعالیٰ، کوالٹی دیکھتا ہے، وہ کوانٹیٹی جو ہے نا وہ نہیں دیکھتا۔ خدا خود فرماتا ہے بھائی 3 ٹائم انہوں نے ایک دن مسکین کو، ایک دن یتیم کو، ایک دن اسیر کو کھانا کھلایا تھا، اس کے نتیجے میں پورا سورہ میں نے کیوں نازل کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اس کی محبت بھی کھلاتے ہیں، پھر آگے سے یہ کہتے ہیں لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا، نہ ہم تم سے صلہ مانگتے ہیں، نہ ہم تم سے شکریہ کی توقع رکھتے ہیں۔ یہ فائل کی قیمت ہوتی ہے، فعل کی قیمت نہیں ہوتی۔ صلی اللہ علیہ محمد و آلہ الطیبین الطاہرین۔ البتہ یہ بھی